فرمایا کہ تمہارے اب میں تمہیں ایک اختیار دیتا ہوں. اختیار کیا؟ فرمایا برائی کے کرنے کا اور نیکی کے کرنے کا. یعنی برائی کو کرو یا اس سے بچو, نیکی کرو یا نہ کرو, یہ تمہارے پاس اختیار ہے. اب ہمارے پاس ایک طاقت ہے, ہم چاہیں تو نماز پڑھے, چاہے تو شراب خانے میں چلے. طاقت ہے نا ہمارے پاس دونوں چیزوں کی. اللہ نے یہ اختیار کب تک دیا ہے؟ موت تک. یہ کہاں اللہ نے دیا؟ یہ آپ وائٹ کلر کا ایک چھوٹا سا ڈبہ دیکھ لیں, چھوٹا سا دیکھ لیں ڈبہ, اس سے بولتے ہیں دنیا. یہ دنیا جس کو ہم نے بڑا لمبا چوڑا سمجھا ہوا ہے, یہ کتنی سی ہے؟ چھوٹی سی. اور آپ نے دنیا کو دیکھا ہوگا, یہ گولائی میں ہے, گول ہے نا دنیا, زیرو کی شکل میں دنیا ہے. اللہ نے دنیا کو گول کیوں بنایا ہے, زیرو کی شکل کیوں دی ہے؟ کہ میرے بندے اس میں دل نہ لگا رہا, یہ کچھ نہیں ہے. زیرو اس لیے, صفر اللہ نے دنیا کو اس لیے کیا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. اب یہاں پر جو ازمائش ہو رہی ہے, جو میں نے آپ کو 7 حصے بتائے نا کبیرہ گناہ کرنا, یہ اس طرح یہ والے, یہ 7 حصے بھی میں نے بتایا, ان سے ہماری ازمائش ہو رہی ہے. اللہ نے جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا, اس سے ہماری ازمائش ہو رہی ہے. اگر ان حصوں کو ہم نے ان سے توبہ کر لی اور ان حصوں کو گناہوں سے بچایا, تو پھر اسی طرح دوبارہ پھر آ گئی. آگے دیکھیے آپ, 2 حصے بنے ہوئے, ایک آگ والا حصہ اور ایک باغات والا حصہ. اوپر باغات والا اور نیچے آگ والا حصہ. دیکھ رہے ہیں, یہ جو آگ والا حصہ ہے, یہ جس نے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری, جیسے کافر لوگ گزار رہے ہیں, یہود و نصارہ, یا ہمارے جو لوگ مسلمان بھی اللہ کی نافرمانیوں میں, شرابوں میں اور کیا برائیوں میں گزار رہے ہیں. اب وہ مرنے کے بعد ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس کے علاوہ قبر کا تیسرا کوئی حصہ نہیں. یہ 2 ہی حالت ہیں, یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا. جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے, اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے. اور جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے, اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اس کے بعد پھر اسی طرح آگے ایک اور دفعہ آپ کو نظر آ رہی ہے, قیامت کا دن بنا کر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. کتنے ہزار سال کا؟ 50,000 سال کا دن ہے. ہماری زندگی کتنی ہے یہاں کی؟ 60 سال 70 سال یہی ہے نا. اور قیامت کے دن میں ہماری ہزاروں زندگی آ جاتی ہے, ہزاروں زندگی ہماری اس دن ایک میں آ جاتی ہے. اب بھی ہم 50-60 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے اتنے جو بڑا دن ہے, اس کو ہم جو عذاب میں ڈال رہے ہیں. دیکھو یہ ہماری زندگی 50 سال کی, یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا 60 سال والے بیٹھے, اس سے شاید زیادہ بھول جاؤ, یہ بیٹھے ہیں. اب ان سے پوچھیے اگر کہ آپ کی زندگی ابھی آپ کو کیسے نہ لگے, پیچھے آپ دیکھیں, یہ کہیں گے کل کی بات ہے, چھوٹا سا بچہ تھا, آج بوڑھا بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے نا, یہ کھیلتا تھا اور آج میں اتنی عمر ہوگی. ایسی یہ عمر پل میں گزر جانی. لیکن اس کے بعد موت کے بعد جو عمر شروع ہو رہی ہے نا, موت کے بعد وہ بہت لمبا سفر ہے. یعنی جب بندے نے فوت ہو جانا تو قبر والی جو زندگی شروع ہو رہی ہے, وہ کتنا لمبا سفر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں خیال کریں, قبر میں ہے نا, لیکن وہ تو نبی ہے نا, ان کی قبر تو جنت کا باغ ہے. ایسے ہی جو لوگ مثلا کفر پر اس دور میں فوت ہوئے, وہ بھی قبروں میں ہیں, اور جو ایمان پر فوت ہوئے وہ بھی قبروں میں ہیں. آپ جو ایمان والے تھے, ان کی قبریں جنت کا باغ بنی, ہزاروں سال سے وہ جنت کے باغ میں رہ رہے, اور جو کفر پر مرے یا گنہگار تھے, وہ ہزاروں سال سے جہنم کے گڑھے میں رہ رہے. قبر تو اتنی لمبی قبر کی صرف زندگی ہے, جو قیامت تک قبر میں رہنا ہے, اور قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی اور قبروں سے اٹھنا ہے قیامت کے دن. پھر 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت کا. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی 50 عدالتیں قیامت کے دن لگیں گی. کتنی عدالتیں؟ 50 کوٹ, 50 عدالتیں. جہاں تو ہم ایک کورٹ میں جاتے ہیں نا, تو مقدمہ ہمارے اوپر آ جائے, تو ایک کورٹ میں جاتے ہیں, ایک کنڈیشن بھی لگا ہوتا ہے, اور جج کو لوگ رشوت بھی دے دیتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے جیسے پاکستان وغیرہ میں, تو رشوت بھی لوگ دے لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, لیکن پھر بھی پسینہ آیا ہوتا ہے. کیوں کہ یہ جج پتہ نہیں میرے لیے کیا فیصلہ کر دے. بھئی یہ جج جو ہمارے جیسا ایک جسٹس, ہمارے جیسا ایک عام آدمی ہے, اس سے ہم اتنے ڈر رہے ہیں, اے سی والے کمرے میں ہمیں پسینہ آ رہا ہے. لیکن جو احکم الحاکمین ہے, اللہ رب العزت ہے, جس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس کے سامنے قیامت کے دن 50 عدالتوں میں پیش ہونا ہے. وہاں کیا کرے گا؟ ہر عدالت میں 1000 سال تک سوال جواب ہے. سمجھ گئے بات؟ اب کیا ہے کہ اس عدالت سے چھٹکارا پانے کے لیے قیامت کے دن سے, یہ اوپر والا حساب دیکھ رہے ہیں نا, باغ سا بنا ہوا ہے, یہ جو نیک لوگ ہوں گے, ان کے جو قیامت کا دن ہوگا وہ تھوڑے سی دیر میں گزرے گا, اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ان کو پانی کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں, جو نیک لوگ ہوں گے. آپ حج کے لیے آئے, حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ کے پچھلے سارے معاف ہو گئے,
اب آپ اپنے اللہ نے موقع دے دیا، آپ آئندہ والی زندگی بنا لیجیے اور عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ دو حصے دیکھ رہے ہیں، اوپر والا باغات والا، نیچے والا آگ والا، یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ لوگوں نے نا موت نہیں آنی کبھی بھی، اور جہنم میں جو کفار ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ، جو گناہ گار لوگ ہوں گے وہ کچھ عرصے کے لیے مثلاً ہزاروں سال یا سینکڑوں سال کے لیے جائیں گے جہنم میں، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گے، ان کے گناہ جل جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پیارے نبی کی شفاعت کے سب پہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ ہے وہ طریقہ، اور یہ یہاں ذکر کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وقت قلیل ہے کیونکہ آپ تھکے ہوئے دن کے میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اگر مزید آپ سمجھنا چاہیں، یہ ہماری ویب سائٹ لکھی ہے انگلش میں، اردو میں، عربی میں، ترکش میں، اور بھی بہت ساری زبانیں، وغیرہ میں بہت ساری زبانیں، آپ کو جو زبان آتی ہے آپ اس میں سرچ کیجیے تو آپ کو یہ پوری اس پہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ www.zavia.org، ٹھیک ہے؟ یا پھر یو کے میں محمدیہ ٹی وی آتا ہے، محمدیہ ٹی وی صرف بدھ اور جمعرات کو اس پہ ہمارے پروگرام آتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فون ہے، یہ یو کے کا فون ہے لکھا ہوا ہے، اگر آپ مزید کوئی اس پہ رہنمائی لینا چاہیں تو یو کے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ، ان سے آپ اس سے رہنمائی اس سلسلے میں لے سکتے ہیں۔ اس چیز میں اس میں کوئی چندہ یا کوئی پیسہ وغیرہ کوئی نہیں دیا جاتا، بس یہ مقصد صرف یہی ہے کہ بندے اللہ کے دین میں ہونا چاہیے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں خاصی اور کوئی بات کسی نے بہن بھائی پوچھی